محمد المہدی بن منصور۔ محمد المہدی بن منصور کی کنیت ابو عبداللہ تھی۔ وہ مقام ایدج میں سن 126 ہجری میں پیدا ہوا۔ اس کی ماں کا نام موسیٰ بنت منصور حمیری تھا۔ مہدی نہایت سخی، ہر دل عزیز، صادق الاعتقاد اور محبوب رعایا اور وجیح شخص تھا۔ اس کے باپ منصور نے اس کو بہت سے علماء کی شاگردی اور صحبت میں رکھا۔ مہدی کی عمر صرف 15 سال کی تھی کہ منصور نے اس کو عبد الجبار بن عبد الرحمن کی بغاوت فروغ کرنے کے لیے سن 141 ہجری میں خراسان کی جانب روانہ کیا۔ سن 144 ہجری میں یہ خراسان سے واپس آیا تو منصور نے اس کی شادی صفح کی لڑکی یعنی اپنی بھتیجی سے کی۔ سن 144 ہجری میں اس کو اپنا ولی عہد بنایا اور خراسان کے جنوبی اور مغربی حصے کا عامل بنا کر رے کی جانب روانہ کیا۔ سن 152 ہجری میں اس کو امیر الحج مقرر کیا۔ سن 158 ہجری میں اپنے باپ کی وفات کے بعد بغداد میں تخت نشین ہوا۔ بغداد میں جب لوگوں نے اس کے ہاتھ پر بیعت کر لی تو اس نے منبر پر چڑھ کر خطبہ دیا۔ تم لوگ جس کو امیر المومنین کہتے ہو وہ ایک بندہ ہوتا ہے، جب اسے کوئی آواز دیتا ہے تو وہ جواب دیتا ہے، اور جب اس کو حکم دیا جاتا ہے تو وہ بجا لاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہی امیر المومنین کا محافظ ہوتا ہے۔ میں اللہ تعالیٰ ہی سے مسلمانوں کی خلافت کے کام انجام دینے کے لیے مدد طلب کرتا ہوں۔ جس طرح تم لوگ اپنی زبان سے میری اطاعت کا اظہار کرتے ہو، اسی طرح دل سے بھی موافقت کرو تاکہ دین اور دنیا کی بہتری کے امیدوار بن سکو۔ جو شخص تم میں عدل پھیلائے تم اس کی مخالفت کو تیار نہ ہو۔ میں تم پر سے سختیاں اٹھا دوں گا اور اپنی تمام عمر تم پر احسان کرنے اور جو تم میں مجرم ہو اس کو سزا دینے میں صرف کروں گا۔ مہدی نے خلیفہ ہوتے ہی سب سے پہلا کام یہ کیا کہ منصور کے قید خانے میں جس قدر قیدی تھے سب کو رہا کر دیا۔ صرف وہ قیدی رہا نہیں ہوئے جو باقی غاصب یا خونی تھے۔ انہی قیدیوں میں جو رہا ہوئے یعقوب بن داؤد بھی تھا۔ جو قیدی رہا نہیں ہوئے تھے ان میں حسن بن ابراہیم بن عبداللہ بن حسن تھا۔ حسن اور یعقوب دونوں قتل ابراہیم کے بعد بصرہ سے گرفتار ہو کر ساتھ ہی قید ہوئے تھے، جیسا کہ ہم پہلے بیان کر چکے ہیں۔ یعقوب کا باپ داؤد بنی سلیم کے آزاد غلاموں میں سے تھا۔ وہ خراسان میں نصر بن سیار کا میر منشی تھا۔ داؤد کے دو بیٹے یعقوب اور علی تھے۔ یہ دونوں بڑے عالم، فاضل اور نہایت ہوشیار اور عقل مند تھے۔ جب بنو عباس کی حکومت ہوئی تو بنو سلیم کی بے قدری ہوئی، ساتھ ہی یعقوب اور علی کی بھی جو بنو سلیم میں شامل تھے۔ ان کی جانب کسی نے توجہ نہ دی، حالانکہ اپنی قابلیت کے اعتبار سے وہ مستحق التفات تھے۔ جب محمد مہدی اور ابراہیم نے بنو عباس کے خلاف لوگوں کو دعوت دینی شروع کی تو یعقوب اس دعوت میں شریک ہو گیا اور لوگوں کو محمد مہدی اور ابراہیم کی طرف متوجہ کرتا رہا۔ بالآخر حسن بن ابراہیم کے ساتھ گرفتار کر لیا گیا۔ اب قید خانے سے چھوٹ کر یعقوب کو معلوم ہوا کہ حسن بن ابراہیم قید خانے سے نکل کر بھاگنے کی کوشش کر رہا ہے۔ اس نے اس کی اطلاع خلیفہ مہدی کو دی۔ مہدی نے حسن کو دوسرے قید خانے میں تبدیل کر دیا، مگر حسن وہاں سے بھی بھاگ نکلا۔ مہدی نے یعقوب کو بلا کر حسن کے متعلق مشورہ کیا۔ یعقوب نے کہا کہ آپ حسن کو امان عطا فرمائیں تو میں اس کو حاضر کر سکتا ہوں۔ مہدی نے حسن کو امان دے دی اور یعقوب نے حسن کو حاضر کر دیا اور اس بات کی اجازت مہدی سے حاصل کر لی کہ حسن وقت بے وقت خلیفہ کی خدمت میں حاضر ہوتا رہے گا۔ چنانچہ حسن مہدی کی خدمت میں حاضر ہوتا رہا اور نوبت یہاں تک پہنچی کہ مہدی نے حسن کو اپنا دینی بھائی بنا کر 1,00,000 درہم مرحمت فرمائے۔ چند ہی روز کے بعد مہدی نے اپنے وزیر ابو عبداللہ کو جو عہد ولی عہدی سے وزیر چلاتا تھا معزول کر کے یعقوب بن داؤد کو اپنا وزیر بنا لیا۔ یعقوب اور حسن کی عزت افزائی سے مہدی نے اپنی منصف مزاجی اور قدر شناسی کا ثبوت پیش کیا اور اپنی محبت دشمنوں کے دلوں میں بھی قائم کر دی۔ خلافت عباسیہ کو سب سے زیادہ خطرہ محمد مہدی اور ابراہیم کی جماعت کے لوگوں سے تھا، جو یحییٰ بن زید کی جماعت کے ساتھ مل کر زوال بنو عباس کے خواہاں تھے۔ مہدی نے یعقوب کو وزیر بنا کر ان تمام خطرات کا سدباب کر دیا۔ کیونکہ یعقوب ان دونوں جماعتوں سے تعلق رکھتا تھا، اس نے ان لوگوں کو سلطنت میں عہدے دے دے کر مخالفت سے باز رکھا اور ان کے جوش مخالفت کو کم کر دیا۔ مہدی کے خلافت کے پہلے ہی سال یعنی 159 ہجری میں مرو کا ایک باشندہ حکیم مکنا، جس نے سونے کا ایک چہرہ بنا کر اپنے چہرے پر لگا لیا تھا، معبود ہونے کا دعویٰ کیا۔ اس کا عقیدہ تھا کہ اللہ تعالیٰ نے آدم کو پیدا کر کے اس کے جسم میں خود حلول کیا، اس کے بعد نوح میں، پھر ابو مسلم اور ہاشم میں۔ اس طرح یہ تناسخ کا قائل تھا اور کہتا تھا کہ میرے اندر اللہ تعالیٰ کی روح ہے، یعنی مجھ میں اللہ تعالیٰ نے حلول کیا ہے۔ اس کا یہ عقیدہ در حقیقت وہی ہے جو علاقہ راوند کے لوگوں کا تھا اور جنہوں نے منصور کے زمانے میں ہاشمیہ کے اندر فساد برپا کیا تھا۔
یہ سب لوگ ابو مسلم کی جماعت کے لوگ تھے اور ابو مسلم ہی کی عجیب در عجیب دعوت اور تبلیغ کے کرشمے تھے۔ وہ جس حیثیت اور جس قسم کے لوگوں کو دیکھتا تھا، انہی کے حسب حال وہ اپنی دعوت کا رنگ تبدیل کر کے ان کے سامنے پیش کرتا تھا۔ یہ تمام گمراہ فرقے دعوت اہل بیت کو مختلف سانچوں میں ڈال کر مختلف نتائج حاصل کرنا چاہتے تھے۔ حکیم مکنہ کا یہ بھی عقیدہ تھا کہ یحییٰ بن زید مارے نہیں گئے بلکہ یہ روپوش ہو گئے ہیں اور کسی وقت اپنا بدلہ لینے کے لیے ظاہر ہوں گے اور دشمنوں کو ہلاک کر دیں گے۔ مکنہ کے ظہور پر بہت سے خراسانی اس کے متبع ہو گئے اور اس کو سجدہ کرنے لگے۔ مکنہ نے قلعہ بسام اور سنجردہ یعنی علاقہ ماوراء نہر میں قیام کیا۔ اہل بخارا، اہل سغد اور ترکوں نے عباسیوں کے خلاف اس کی شرکت اور حمایت پر کمر باندھی اور مسلمانوں کو قتل کرنا شروع کیا۔ اس طرح کے عاملوں ابو النعمان، جنید، لیث بن نصر بن سیار نے مقابلہ کیا۔ لیث کا بھائی محمد بن نصر اور بھتیجا حسان بن تمیم اس لڑائی میں مارے گئے۔ مہدی کو جب یہ خبر پہنچی تو اس نے جبرائیل بن یحییٰ کو ان لوگوں کی مدد کے لیے روانہ کیا۔ جبرائیل کے بھائی یزید کو بخارا اور سغد کے باغیوں کی سرکوبی پر مامور کیا گیا۔ اول اہل بخارا اور سغد پر حملہ کیا گیا۔ 4 مہینے کی جنگ کے بعد بخارا وغیرہ کے قلعوں کو مسلمانوں نے فتح کیا اور 700 باغی مارے گئے، باقی مکنہ کی طرف بھاگ گئے۔ مہدی نے ابو عون کو چند روز کے بعد جنگ مکنہ کے لیے روانہ کیا، مگر ان سرداروں سے مکنہ مغلوب نہ ہو سکا تو معاذ بن مسلم کو روانہ کیا گیا۔ معاذ بن مسلم کے مقدمہ جہش کا افسر سعید حریشی تھا۔ پھر عقبہ بن مسلم کو بھی اس لشکر میں شریک ہونے کا حکم دیا گیا۔ ان سرداروں نے مکنہ کی فوج پر سخت حملہ کر کے اس کو میدان سے بھگا دیا اور مکنہ کا قلعہ بسام میں محاصرہ کر لیا۔ اثناء جنگ میں معاذ اور سعید میں کچھ انبن ہو گئی۔ سعید نے مہدی کو لکھ کر تنہا اپنے آپ مکنہ کے استحصال کا کام کرنے کی اجازت حاصل کی۔ مکنہ 32,000 آدمیوں کے ساتھ محصور تھا۔ سعید حریشی سے محصورین نے امان طلب کی۔ سعید نے امان دے دی اور 30,000 آدمی قلعہ سے نکل آئے۔ صرف 2,000 مکنہ کے ساتھ باقی رہ گئے۔ مکنہ کو جب اپنی ناکامی کا یقین ہو گیا تو اس نے آگ جلا کر اپنے تمام اہل و عیال کو آگ میں دھکا دے کر جلا دیا اور پھر آپ بھی آگ میں کود پڑا اور مر گیا۔ مسلمانوں نے قلعہ میں داخل ہو کر مکنہ کی لاش آگ سے نکال کر اس کا سر کاٹ کر مہدی کے پاس روانہ کیا۔ اپنی حکومت کے پہلے ہی سال مہدی نے ایک بحری مہم ہندوستان کی جانب روانہ کی۔ عبد الملک بن شعب سمعی کو ایک لشکر دے کر خلیج فارس سے کشتیوں میں سوار کر کے ساحل ہند کی جانب روانہ کیا۔ باربد میں ان لوگوں نے اتر کر لڑائی چھیڑ دی۔ اہل باربد بہت سے قتل اور غارت ہوئے اور مسلمانوں کے صرف 20 آدمی مارے گئے، لیکن یہاں مسلمان فوج میں وبا پھیل گئی اور 1,000 آدمی وبا سے مارے گئے۔ یہاں سے کشتیوں میں سوار ہو کر فارس کی جانب روانہ ہوئے۔ ساحل فارس کے قریب پہنچ کر طوفان باد سے کئی کشتیاں ٹوٹ گئیں اور ایک جماعت دریا میں غرق ہوئی۔ جیسا کہ ہم پچھلی اقساط میں بیان کر چکے ہیں کہ عیسیٰ بن موسیٰ موضع رحبہ متصل کوفہ میں رہتا تھا اور جمعہ یا عید کی روز کوفہ میں نماز پڑھتا تھا اور تمام وقت اپنے گاؤں میں خاموشی اور بے تعلقی کے ساتھ زندگی بسر کرتا تھا۔ یہ بھی پہلے بیان ہو چکا ہے کہ منصور کے بعد عیسیٰ کو عبداللہ صفاح نے ولی عہد مقرر کیا تھا۔ منصور نے عیسیٰ کو مؤخر کر کے اپنے بیٹے مہدی کو مقدم کر دیا۔ اب مہدی کے بعد عیسیٰ بن موسیٰ ولی عہد تھا، لیکن مہدی کو اس کی خلافت کے پہلے ہی سال میں اس کے ہمدردوں اور مشیروں نے ترغیب دی کہ عیسیٰ بن موسیٰ کی جگہ آپ اپنے بیٹے ہادی کو ولی عہد بنائیں۔ مہدی نے عیسیٰ کو اپنے پاس بغداد میں طلب کیا۔ عیسیٰ نے آنے سے انکار کیا۔ مہدی نے گورنر کوفہ کو تاکیدی حکم دیا کہ عیسیٰ کو تنگ کیا جائے، مگر چونکہ عیسیٰ پہلے ہی سے خانہ نشین تھا اس لیے گورنر کوفہ کو کوئی موقع عیسیٰ کے پریشان کرنے کا نہ مل سکا۔ پھر مہدی نے ایک سخت خط عیسیٰ کو لکھا، اس نے کوئی جواب نہ دیا۔ پھر مہدی نے اپنے چچا عباس کو عیسیٰ کے پاس بھیجا کہ اس کو بلا لائے۔ عیسیٰ نے پھر بھی انکار کر دیا۔ آخر مہدی نے 2 سپہ سالاروں کو عیسیٰ کے لانے پر مجبور کیا۔ مجبور ہو کر عیسیٰ بغداد میں آیا اور محمد بن سلیمان کے مکان پر فروکش ہوا۔ مہدی کے دربار میں آتا جاتا رہا مگر بالکل خاموش جاتا اور خاموش آتا رہا۔ آخر عیسیٰ پر تشدد شروع کیا گیا۔ خود محمد بن سلیمان نے اس کو مجبور کرنا چاہا کہ وہ ولی عہدی سے دستبردار ہو جائے۔ عیسیٰ نے عہد اور قسم کا عذر کیا جو اس سے ولی عہدی کے وقت لی گئی تھی۔ مہدی نے فقہا کو طلب کیا۔ انہوں نے فتویٰ دیا کہ عیسیٰ قسم کا کفارہ دے کر ولی عہدی سے دستکش ہو سکتا ہے۔ مہدی نے اس کے عوض 10,000 درہم اور زاب و کسکر میں جاگیریں دی اور عیسیٰ نے 26 محرم سن 160 ہجری کو ولی عہدی سے خلا کیا اور ہادی کی ولی عہدی کی بیعت کر لی۔ اگلے دن مہدی نے دربار عام کیا اور اراکین سلطنت سے بیعت لی، پھر جامع مسجد میں آیا اور خطبہ دیا۔ عیسیٰ کے معزول اور ہادی کے ولی عہد ہونے کی لوگوں کو اطلاع دی۔ عیسیٰ نے اپنی ولی عہدی کے خلا کا اقرار کیا اور لوگوں نے ہادی کی ولی عہدی کی بیعت لی۔
सन 160 हिजरी के माह ज़ीक़ादा में महदी ने हज की तैयारी की और अपने बेटे हादी को बगदाद में अपना नायब बनाकर छोड़ा। हादी के मामू यजीद बिन मंसूर को हादी के साथ मुकर्रर किया। दूसरे बेटे हारून को माँ चंद अहले ख़ानदान के हादी की मसाहबत पर मुतय्यन किया और ख़ुद माँ वज़ीर याकूब बिन दाऊद बिन तहमान के मक्का मुकरमा की जानिब रवाना हुआ। मक्का में पहुंचकर खाना काबा के पुराने तमाम गिलाफ़ों को जो तह बतह चढ़े हुए थे उतरवाया और एक नया कीमती गिलाफ चढ़ाया। 1.5 लाख गुरबा को कपड़े तकसीम किए और मस्जिद नबवी को वसीह करवाया। वापसी में अंसार के 500 ख़ानदान अपने हमराह इराक़ में लाया और इनको यहाँ आबाद करके जागीरें और वजीफ़े मुकर्रर किए। अपनी मुहाफ़ज़त पर इनको मामूर किया और मक्के के रास्ते में मकानात बनवाए। हर मकान में हौज़ और कुएँ भी बनवाए। इन तमाम कामों का एहतमाम यकतीन बिन मूसा के सुपुर्द किया और मस्जिद बसरा को भी तोसी करने और इसका मिंबर छोटा करने का हुक्म दिया। महदी की तरफ से अफ्रीका का गवर्नर अब्दुर्रहमान बिन हबीब फहरी था। उसने बर्बरियों की एक जमात लेकर उंदलस के साहिल मरसिया में पहुँचकर उंदलस के सूबे सरकुस्ता के गवर्नर सुलेमान बिन यक्तन को खिलाफत अब्बासिया की दावत दी। सुलेमान ने इस तहरीर का कोई जवाब न दिया। अब्दुर्रहमान फहरी ने सरकस्ता पर हमला किया। सुलेमान ने शिकस्त देकर अब्दुर्रहमान फहरी को पीछे हटा दिया। इसी असना में अमीर अब्दुर्रहमान फरमा रवाए उंदलस फौज लेकर आन पहुंचा। उसने सबसे पहले अब्दुर्रहमान फहरी की कश्तियों को जो साहिल पर खड़ी थी जलवा दिया ताकि वो फरार होकर निकल न सके। इसके बाद अब्दुर्रहमान फहरी की जानिब मुतवज्जे हुआ। अब्दुर्रहमान परेशान होकर बुलंदसिया के पहाड़ पर चढ़ गया। अमीर अब्दुर्रहमान ने ऐलान करवा दिया कि जो कोई अब्दुर्रहमान बिन हबीब फहरी का सर काट कर लाएगा उसको 1000 दीनार इनाम में दिया जाएगा। इसकी खबर कहीं अब्दुर्रहमान फहरी के हमराही किसी बर्बरी को भी हो गई। वो गफलत की हालत में अब्दुर्रहमान का सर काट कर अमीर अब्दुर्रहमान के पास ले आया और इनाम लेकर चल दिया। अमीर अब्दुर्रहमान को अब्बासियों की इस फौज कशी से इश्तियाल पैदा हुआ। उसने जवाबन इरादा किया कि लश्कर लेकर साहिल शाम पर हमलावर हो और खलीफा अब्बासी को इस गुस्ताखी का मज़ा चखाए। मगर इन्हीं अयाम में हुसैन बिन याहिया बिन सईद बिन उस्मान अंसारी ने सरकस्ता में अलम बगावत बुलंद किया। लिहाजा अब्दुर्रहमान अमवी फरमा रवाए उंदलस उसकी जानिब मुतवज्जे हो गया और शाम का कसद मुलतवी रहा। खलीफा मंसूर अब्बासी के ज़माने से उंदलस में ख़ानदान बनु उमैया की हुकूमत कायम होकर एक अलग इस्लामी हुकूमत का दूसरा मरकज़ बन गया था। सन 163 हिजरी में महदी ने खुरासान और दूसरे सूबों से लश्कर फ्राहम किया और रूमियों पर जिहाद की गर्ज से यकम रजब 163 हिजरी को बगदाद से कूच किया। 30 जमादी उसानी यानी एक दिन पहले महदी के चचा ईसा बिन मूसा का इंतकाल हो गया था। बगदाद में हादी को अपना नियाबत पर छोड़ा और अपने दूसरे बेटे हारून को अपने हमराह लिया। दौरान सफ़र में मूसल और जजीरा होकर गुजरा। इस सूबा के गवर्नर अब्दुस्समद बिन अली को माजूल करके कैद कर दिया और अपने बेटे हारून को आज़रबाईजान, आर्मीनिया और कुल बिलाद मगरिब का वाली मुकर्रर किया और जजीरा की हुकूमत अब्दुल्ला बिन साहले को अता की। रूमियों पर चढ़ाई करने का सबब यह था कि सन 162 हिजरी में रूमियों ने बिलाद इस्लामिया पर चढ़ाई करके बाज़ शहरों को वीरान कर दिया था। इसलिए खलीफा महदी ने खुद इस तरफ लश्कर कशी की और इस सफ़र में महदी जब मुसलमान बिन अब्दुल के कसर के मुकाबिल पहुंचा तो महदी के चचा अब्बास बिन अली ने महदी से कहा कि एक मरतबा आपके दादा मोहम्मद बिन अली इस तरफ से होकर गुजरे थे तो मुसलमान ने इनको दावत दी थी और 1000 दीनार नज़र किए थे। महदी ने ये सुनते ही मुसलमान के लड़कों और ग़ुलामों और जुमला मुताल्लिकीन को तलब करके 20,000 दीनार मरहमत किए और इनके वज़ाइफ मुकर्रर किए। महदी खुद हलब में पहुँच कर ठहर गया और हारून को फ़ौज और दूसरे सरदारों के साथ आगे रवाना किया। हारून के साथ ईसा बिन मूसा, अब्दुल मुल्क बिन साहले, हसन बिन काहतबा, रबीह बिन यूनिस, याहिया बिन खालिद बिन बरमक थे। मगर तमाम लश्कर की सरदारी, रसद और गल्ला का इंतज़ाम सब हारून ही के सुपुर्द था। हारून ने आगे बढ़कर रूमियों के किलों पर महासरा किया और यके बाद दीगरे कई किले फतह किए। इसी अरसे में महदी ने इतराफ़ व हल्ब के जंदीकों को चुन चुन कर कत्ल किया और हारून फतह और फ़ैरोज़ी के साथ वापस आया। महदी हारून को लेकर बैतुल मुक़द्दस की ज़ियारत को गया, मस्जिद अक्सा में नमाज़ पढ़ी और फिर बगदाद को वापस चला गया। महदी जब हारून को आज़रबाईजान और आर्मीनिया का गवर्नर बनाया था तो हसन बिन साबित को उसका वज़ीर माल और याहिया बिन खालिद बिन बरमत को उसका वज़ीर ख़ारजा मुकर्रर किया था। इसी साल यानी 163 हिजरी में खालिद बिन बरमक का इंतकाल हुआ। सन 164 हिजरी में अब्दुल बकीर बिन अब्दुर्रहमान ने रूमियों पर फ़ौज कशी की, मगर बतरीक मिकाइल और बतरीक तारा आर्मनी ने 90,000 की जमीयत से मुकाबला किया। अब्दुल बकीर बिला मुकाबला वापस चला आया। इस वाक़े से वो रोब जो सन 163 हिजरी की हमला आवरी से रूमियों पर कायम हुआ था वो ज़ायल हो गया। महदी ने सुना तो अब्दुल बकीर को कैद कर दिया और सन 164 हिजरी में अपने बेटे हारून को जहाद रूम पर रवाना किया और अपने अमीर हाजिब मोतमद ख़ास रबीह को हारून के हमराह कर दिया।
ہارون قریباً 1 لاکھ فوج لے کر رومیوں کے ملک پر حملہ آور ہوا اور برابر شکستیں دیتا ہوا رومیوں کو قتل کرتا اور ان کے شہروں کو غارت کرتا ہوا قسطنطنیہ تک پہنچ گیا۔ ان دنوں قسطنطنیہ کے تخت پر ایک عورت حکمران تھی جو قیصر الیوک کی بیگم تھی اور اپنے نابالغ بیٹے کی طرف سے حکومت کر رہی تھی۔ 70,000 دینار سالانہ جزیہ دینا منظور کر کے 3 برس کے لیے رومیوں نے صلح کر لیا اور یہ شرط قبول کر لی کہ قسطنطنیہ کے بازار میں مسلمانوں کو آمد و رفت اور خرید و فروخت کی ممانعت نہ کی جائے گی۔ اس صلح نامہ سے پیشتر مسلمانوں نے رومیوں کے 5,600 آدمیوں کو گرفتار اور 56,000 کو قتل کر دیا تھا۔ اس سال مہدی نے ہارون کو تمام ممالک مغربیہ کا حاکم اور محتمم مقرر کیا۔ سن 166 ہجری میں خلیفہ مہدی نے اپنے بیٹے ہارون کو ہادی کے بعد ولی عہد مقرر کیا اور لوگوں سے ہارون کی ولی عہدی کی بیعت لی اور ہارون کو رشید کا خطاب دیا۔ اسی سال مہدی نے بغداد سے مکہ، مدینہ، یمن تک خچروں اور اونٹوں کی ڈاک بٹھائی تاکہ روزانہ ان مقامات سے اطلاعات آتی رہیں اور وہاں احکامات پہنچتے رہیں۔ اسی سال مہدی نے ابو یوسف کو بصرہ کا قاضی مقرر کیا۔ سن 167 ہجری میں عیسیٰ بن موسیٰ نے کوفہ میں وفات پائی اور اسی سال زندیقوں کا جا بجا ظہور ہوا اور مہدی نے اول ان کو بحث اور مباحثے کے ذریعے ساکت کیا اور پھر ان کے قتل پر آمادہ ہوا۔ جہاں زندیقوں کا پتہ چلا وہیں ان کے استحصال کے درپے ہو گیا اور علاقہ بصرہ میں مابین یمامہ اور بحرین زندیقوں نے بڑا زور باندھا، مرتد ہو کر نماز چھوڑ بیٹھے اور محرکات شرعی کا پاس اور لحاظ اٹھا دیا اور لوٹ مار پر آمادہ ہو کر راستہ بند کر دیا۔ خلیفہ مہدی نے جا بجا ان کو قتل کرایا اور اس طرح ان زندیقوں کے پیچھے پڑ کر ان کی بیخ کنی کر کے ہی چھوڑی۔ مہدی کے کارہائے نمایاں میں زندیقوں کے استحصال بھی خصوصیت سے قابل تذکرہ ہے۔ اسی سال مہدی نے مسجد حرام میں توسیع کی اور ارد گرد کے مکانات خرید کر مسجد کے احاطہ میں شامل کر دیے۔ خلیفہ مہدی نے 22 محرم سن 169 ہجری کو وفات پائی۔ اس کے بعد خلیفہ ہادی بن مہدی کا ہم ذکر کرتے ہیں۔ ہادی بن مہدی بن منصور 147 ہجری میں بمقام رے خیرزان کے بطن سے پیدا ہوا۔ خیرزان بربر کی رہنے والی ایک پرستار تھی جو مہدی کی مملوکہ تھی۔ جب اس کے پیٹ سے ہادی اور ہارون پیدا ہوئے تو مہدی نے اس کو آزاد کر کے اس کے ساتھ 159 ہجری میں نکاح کر لیا۔ خلیفہ ہادی کی تخت نشینی کے بعد حسین بن علی بن حسن مثلث بن حسن مثنى بن علی بن ابی طالب اور حسن بن محمد بن عبداللہ بن حسن اور ان کے چچا یحییٰ بن عبداللہ بن حسن اور دوسرے آل ابی طالب نے مل کر حکومت عباسیہ کے خلاف خروج کی سازش کی اور یہ بات اقرار پائی کہ 159 ہجری کے موسم حج میں خروج کرنا چاہیے، مگر ایام حج سے پہلے ہی مدینہ کے عامل عمر بن عبدالعزیز بن عبداللہ سے ان لوگوں کی کچھ انبن ہو گئی اور انہوں نے خروج کر کے عامل مدینہ کے مکان کا محاصرہ کر کے حسین بن علی بن حسین مثلث کے ہاتھ پر بیعت کرنی شروع کر دی اور اہل مدینہ اس بیعت میں شامل ہونے لگے۔ اسی اثنا میں خالد یزید 200 آدمیوں کے جمعیت سے آن پہنچا اور دوسری جانب سے عمر بن عبدالعزیز بھی محاصرے سے نکل کر اور ایک جماعت کو ہمراہ لے کر مسجد کی طرف جہاں حسین بن علی کے ہاتھ پر بیعت ہو رہی تھی آن پہنچا۔ جو لوگ مسجد میں موجود تھے انہوں نے مقابلہ کیا۔ اس لڑائی میں خالد یزیدی یحییٰ اور ادریس پسران عبداللہ بن حسن کے ہاتھ سے مارا گیا۔ اس کے مارے جاتے ہی سب کو شکست ہوئی اور حسین بن علی کی جماعت نے بیت المال کا دروازہ توڑ کر سرکاری خزانے کو لوٹ لیا اور اگلے دن بنو عباس کے حامیوں نے جمع ہو کر پھر مقابلہ کیا اور کئی روز تک مدینہ میں لڑائی کا یہ سلسلہ جاری رہا۔ آخر حسین بن علی نے سب کو خارج کر کے مدینہ پر مکمل قبضہ کر لیا۔ 21 روز تک مدینہ میں قیام کر کے مکہ کی جانب کوچ کیا۔ مکہ مکرمہ میں پہنچ کر منادی کرا دی کہ جو غلام ہمارے پاس آئے گا ہم اس کو آزاد کر دیں گے۔ یہ سن کر غلاموں کا ایک گروہ حسین بن علی کے گرد فراہم ہو گیا۔ اسی سال سلیمان بن منصور، محمد بن سلیمان بن علی، عباس بن محمد بن علی، موسیٰ اور اسماعیل پسران عیسیٰ بن موسیٰ وغیرہ عباسیہ خاندان کے چند اہم آدمی حج کے لیے آئے۔ ان لوگوں کے روانہ ہونے کے بعد ہادی کے پاس حسین بن علی کے خروج کی خبر پہنچی۔ ہادی نے فوراً محمد بن سلیمان کو ایک خط لکھا کہ تم اپنے تمام ہمراہیوں کو لے کر حسین بن علی کے مقابلے پر پہنچو۔ محمد بن سلیمان اپنے ساتھ کچھ فوج بھی لایا تھا۔ محمد بن سلیمان نے مقام ذی طوا میں سب کو فراہم کر کے لشکر کو باقاعدہ مرتب کیا اور مکہ مکرمہ میں پہنچ کر عمرہ کیا۔ وہاں مختلف صوبوں اور ملکوں سے جو سرداران عباسیہ حج کے لیے آئے تھے وہ سب محمد بن سلیمان کے ساتھ شامل ہو گئے۔ دونوں فریقین کے درمیان لڑائی ہوئی اور بہت سے آدمی مارے گئے۔ آخر حسین بن علی کو شکست ہوئی اور ان کے ہمراہی فرار ہوئے۔ تھوڑی دیر کے بعد ایک شخص حسین بن علی کا سر لے کر آیا۔ ان کے ہمراہیوں کے قریباً 100 سر بھی ساتھ جمع کیے گئے۔ انہی میں سلیمان برادر محمد مہدی کا سر بھی تھا۔ عزیمت یافتہ لوگ میدان سے بھاگ کر حجاج میں شامل ہو گئے۔ ادھر محمد بن سلیمان نے امان کی منادی کروا دی۔ حسن بن محمد بن عبداللہ امان کی منادی کے بعد گرفتار ہوا اور اس کو عیسیٰ بن موسیٰ نے قتل کر دیا۔
محمد بن سلیمان نے اس پر اظہار ناراضگی کیا اور ہادی کو یہ جب بات معلوم ہوئی تو موسیٰ بن عیسیٰ کے مال اور اسباب کو ضبط کر لیا گیا۔ اس لڑائی میں ادریس بن عبداللہ بن حسن بن علی بن ابی طالب برادر محمد مہدی بھی بچ کر نکل گیا۔ وہ وہاں سے فرار ہو کر مصر پہنچا اور وہاں سہل بن منصور کا آزاد کردہ غلام واضح محکمہ ڈاک کا افسر تھا۔ اس کو آل ابی طالب کے ساتھ ہمدردی تھی۔ اس نے ادریس کو تیز رفتار گھوڑے پر سوار کروا کر بلاد مغرب کی جانب روانہ کیا۔ وہاں ادریس شہر دلیلہ مضافات طنجہ میں پہنچا اور بربریوں کو دعوت دینے شروع کی۔ اس کی اولاد کا حال آئندہ ہم کسی اور قسط میں بیان کریں گے۔ چند روز کے بعد خلیفہ ہادی کو اس کی بات کی اطلاع ہوئی کہ واضح نے ادریس کو مغرب کی جانب بگا دیا ہے۔ چنانچہ ہادی نے واضح اور اس کے ہمراہیوں کو گرفتار کروا کر قتل کروا دیا۔ ہادی نے تخت خلافت پر بیٹھتے ہی یہ کوشش شروع کی کہ اپنے بھائی ہارون کو ولی عہدی سے معزول کر کے اپنے بیٹے جعفر کو ولی عہد بنائیں۔ یحییٰ بن خالد بن برمک ہارون الرشید کا تعلیق اور مدار المہام تھا۔ اس نے خلیفہ ہادی کو سمجھانے اور اس ارادے سے باز رکھنے کی کوشش کی۔ کئی مرتبہ یحییٰ اپنی کوشش میں کامیاب ہو کر ہادی کو اس ارادے سے باز رکھ سکا، لیکن ہادی کے دوسرے مصاحب اس کو بار بار اس بات پر آمادہ کر رہے تھے کہ وہ ہارون کو معزول کر کے اپنے بیٹے جعفر کو ولی عہد بنائے۔ یحییٰ نے ہادی کو سمجھایا کہ آپ کا بیٹا جعفر ابھی نابالغ ہے، اگر آپ فوت ہو جائیں تو عمرائے سلطنت اس چھوٹے بچے کی خلافت اور حکومت کو تسلیم نہ کریں گے اور فسادات پیدا ہو جائیں گے۔ ہارون کو آپ کے باپ مہدی نے آپ کی بعد ولی عہد مقرر کیا ہے۔ آپ ہارون کے بعد جعفر کو ولی عہد بنا دیں تو پھر کوئی اندیشہ اور خطرہ باقی نہ رہے گا۔ آپ کی زندگی میں جعفر جس وقت بالغ ہو جائے گا اور اپنی قابلیت کا اظہار کر دے گا تو میں ہارون کو اس بات پر رضامند کر دوں گا کہ وہ اپنے حق ولی عہدی سے جعفر کے حق میں دستبردار ہو جائے۔ اس بات سے ہادی کی تشفی ہو گئی، مگر عمرائے سلطنت جو ہارون کے مخالف تھے ہادی کو بار بار آمادہ کرتے رہے۔ آخر ہارون پر تشدد کیا گیا۔ یحییٰ نے اس ارادے سے مطلع ہو کر ہارون کو مشورہ دیا کہ وہ شکار کے بہانے کہیں دور چلا جائے اور ہادی سے دور دور رہے۔ اس کے بعد جلد ہی ہادی کا انتقال ہو گیا۔